پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس، اے نفس، المطمئنہ، اطمینان والی، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح۔ نفس مطمئنہ ایسا نفس ہے جس کی اصلاح پوری طرح سے ہو چکی ہے اور وہ اللہ کا فرمانبردار بن گیا ہے، اسے برے کاموں سے نفرت ہو چکی ہے اور بھلائی کے کاموں میں اس کا دل لگتا ہے، انہی میں ہی وہ خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ مطمئنہ کا جو لفظ ہے طا میم نون سے ہے، اسی سے ہی لفظ اطمینان ہے۔ اطمینان اس کیفیت کا نام ہے جو تکلیف اور مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جب شعوری طور پر ایمان انسان کے اندر آتا ہے تو اسے قربانی کرنی پڑتی ہے، اللہ کی خاطر اسے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، پھر وہ اللہ کے لیے تھکتا ہے تو اللہ کے لیے اسے تھکنا پڑتا ہے، پھر اس تھکن کے بعد جو اسے سکون ملتا ہے اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ جب آپ سارا دن کام کر کے تھک ہار کے جو سوتے ہیں، کیسی نیند آتی ہے؟ سکون والی نیند آتی ہے۔ اسی سکون کو اگر آپ امیجن کر لیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں تھکتے ہیں اور اس تھکن کے بعد جو ایک لطف آپ محسوس کرتے ہیں، جو اطمینان آپ محسوس کرتے ہیں، جو سکون آپ محسوس کرتے ہیں، گو کہ آپ قربانی کیے ہیں، گو کہ آپ تھکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو سکون میسر ہوتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو اللہ کی خاطر جھکنا پڑ جائے تو جھک جائیں، اس میں بھی سکون ہے۔ اللہ کی خاطر جاگنا پڑ جائے تو جاگیں، اس میں بھی سکون ہے۔ اللہ کی خاطر تھکنا پڑے تو تھکیں، کیونکہ اس میں بھی سکون ہے۔ ہم اس دنیا میں آرام تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں آرام کروا دے، ہماری زندگیوں میں یہ آسائش آ جائے، یہ آرام آ جائے، حالانکہ اس دنیا میں آرام ہے ہی نہیں، وہ تو آخرت میں ہے۔ تلاش کہاں کرتے؟ اس دنیا میں۔ پھر جو اللہ کی تقدیر پر، اس کی شریعت پر راضی ہو، وہ مطمئن نفس ہے، جو خوشی میں بھی مطمئن ہو، جو غم میں بھی مطمئن ہو، جو یہ کہنا جانتا ہو کہ یہ سب میرے رب کی مرضی ہے۔ تو ایسی تمام روحوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح۔ ہم نے نفس امارہ کے بارے میں پڑھا تھا اور ہم نے نفس لوامہ کے بارے میں پڑھا تھا، اب نفس مطمئنہ کی بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کے ذکر سے اطمینان اور اس کی محبت سے سکون حاصل کرنے والی نفس، روح۔ تو یہ بات اسے موت کے وقت بھی کہی جائے گی، میدان محشر میں قبروں سے اٹھتے وقت بھی کہی جائے گی، میدان محشر کی طرف چلتے وقت بھی کہی جائے گی، اللہ کی عدالت میں فیصلے کے بعد بھی کہی جائے گی۔ گویا ہر مرحلے پر اسے اطمینان دلایا جائے گا کہ وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہے اور جنت کا مستحق ہے۔ جیسے کہ آگے ذکر آئے گا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آپ دیکھیں مومن کا شوق جنت بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس نفس مطمئنہ بننے کے لیے اپنے سے کمتر کی عزت کرنا ہوگی، اپنے سے چھوٹے کی عزت کرنا ہوگی، خود کو اس تربیت سے گزارنا ہوگا، اسی سے ہی جنت ملے گی انشاءاللہ۔ مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہوگا، اور مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہوگا، جس کا ذکر ہم ابھی پیچھے پڑ چکے۔ آگے جو آیات ہے اس میں نفس مطمئنہ کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ارجعی، واپس چلو،
اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کم بیک، واپس آؤ اللہ کے پاس، الا ربی کی، اپنے رب کی طرف. دنیا میں بہت تھک گئے، اب آ جاؤ اللہ کے پاس. کتنا پیار بھرا انداز ہے. یہ قرآن میں پڑھ کر تو دل کی کیفیت ہی بدل گئی. اگر یہ چیز ہمیں موت کے وقت کہی جائے گی تو آپ سوچیں وہ موت کتنی خوبصورت ہوگی. ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. آج آپ دنیا میں کسی کام کو کر کے تھک جاتے ہیں اور آپ کا کوئی پیار بھرا رشتہ آپ کو کہتا ہے اچھا آپ بیٹھ جاؤ بہت کام کر لیا. یہ جملہ سن کے آپ مزید تھک جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، یا آپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے؟ تھکن دور ہو جاتی ہے. قرآن میں پڑھ کے اتنا اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ. جب یہ جملہ موت کے وقت سننے کو ملے گا تو کیا ہی خوبصورت موت ہوگی. الحمدللہ ہم سب کو یہ بہت نصیب کرے کہ کام کے لیے تجھے بھیجا گیا تھا دنیا میں، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اب واپس آ جا. راضیۃً، راضی ہونے والی. یہ ایسی روح ہوگی جو راضی ہو گئی اپنے رب سے، اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں سے. اللہ سے راضی ہو گئی، اس کے پاس سے ملنے والے ثواب سے راضی ہو گئی. اور راضیہ فاعل ہے، راضی ہونے والی. مرضیہ پسندیدہ مفعول ہے، ایسی روح جس سے اللہ راضی ہو گیا. یعنی یہ پاک روح اللہ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہم اجعلنا منہم. اللہ مجھے، میرے شوہر کو، میری اولاد کو، میری نسلوں کو، اللہ کل مومن مسلمانوں کو ان میں شامل کرے. اتنا پیارا یہ انجام ہے، اتنا خوبصورت یہ انجام ہے، پر ہے کس کا؟ نفس مطمئنہ کا ہے، جو اس دنیا میں اللہ سے راضی رہے گا، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی شریعت پر، تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے گا. فادخلی، پھر داخل ہو جاؤ، فی عبادی، میرے بندوں میں. جنت سے پہلے صالح لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. آج میرے ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جن کو کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا. یہ بات سورہ النساء کی آیت نمبر 69 اور 70 میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے. اور یہ لوگ کتنے اچھے ساتھی ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ فضل اللہ کی طرف سے، اس میں بھی انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، یہ فضل اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اس دنیا میں تو انسان کو اچھے برے سب کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، لیکن موت کے ساتھ ہی جیسا انسان خود ہوتا ہے ویسوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا والآخرہ دونوں جہانوں میں صالحین کا ساتھ نصیب کرے. آمین. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ تو مجھے صالح لوگوں میں شامل کر، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اسی طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. حالانکہ دونوں بادشاہ تھے، دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن مانگ کیا رہے ہیں؟ صالحین کا ساتھ. فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں. ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جنت سے پہلے صالح لوگوں کا ذکر آ رہا ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ صالح لوگوں کی صحبت بھی نعمت ہے. اور جب ہمیں ایسے نیک لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے تو نیک عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہمیں ایک ماحول مل جاتا ہے. یہ جنت کا راستہ بنانے میں مددگار لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے
جس کو دعاؤں میں مانگنا چاہیے، اور یہ مانگنے سے ہی ملتی ہے. اپنے لیے بھی مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگیں، کیونکہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ جنت جو بہت ہی پیاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ایک آدمی کو پڑھنے کا حکم دیا. اللہم انی اسألک نفسا بکا مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک. اے اللہ میں سوال کرتی ہوں اس نفس کا جو مطمئن ہو اور جو ایمان رکھتا ہو تیری ملاقات کا، اور جو تیری رضا پر راضی ہو اور جو تیری عطا پر قناعت کرے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا سکھائی تھی اور اس کو اس دعا کو پڑھنے کا حکم دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے اتنے خوبصورت الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو بہت اہم آیات ہیں. اس پوری سورت کی ایک اور تلاوت بھی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتی. خلاصہ کیا ہے پھر ان آیات کا؟ کیا کرنا ہوگا ہم سب کو اس نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے؟ ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ پہلی بات کہ اپنی اصلاح پر فوکس ہونا ہے. اللہ کی فرما برداری دل سے کرنی ہے، رج کے کرنی ہے، اور برے کاموں سے کراہت ہونی چاہیے، نفرت ہونی چاہیے. جیسے ہم کسی گندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک گھن سی آتی ہے. تو اس نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے، اس سکون والے نفس کو پانے کے لیے ہمیں ان برائیوں سے گھن کھانی ہوگی، نفرت کرنی ہوگی، اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھانا ہے اپنے آپ کو. اسی میں ہی دل لگانا ہے، اسی میں ہی اپنی خوشیاں ڈھونڈنی، اسی میں اطمینان حاصل کرنا ہے. ایک مومن کا سکون نیک کاموں میں ہے. آپ جب نماز پڑھ لیتے ہیں آپ کو سکون ملتا ہے، آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے. مومن کا سکون نیک کاموں میں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ اس نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے ٹھنڈے ٹھنڈے زندگی گزاریں گے تو آپ کو نفس مطمئنہ مل جائے گا. میں نے آپ کو اطمینان کا لفظ واضح کیا کہ اس کیفیت کا نام ہے جو تکلیف اور مشقت کے بعد حاصل ہونے والی ہے. اور یہ تبھی نصیب ہوتا ہے جب انسان کو شعوری ایمان آتا ہے، اور جب ایمان کا سینس ڈیولپ ہوتا ہے تو انسان کو قربانی کا شوق لگتا ہے. وہ اللہ کی خاطر قربانی کرتا ہے، وہ اللہ کی خاطر تھکتا ہے، پھر وہ اللہ کی خاطر بہت ساری اپنی پسندیدہ چیزوں کو جو کہ اللہ کو ناپسند ہے وہ چھوڑنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے. اگر اس کو اللہ کے لیے جھکنا پڑ جائے وہ جھک جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی باتیں سننی پڑ جائیں سن لیتا ہے. تو اپنی اصلاح کرنی ہے اس نفس مطمئنہ کو پانے کے لیے. اور اب آپ دیکھیے کہ آخری پارہ ہے، ان آخری صورتوں کی ہم تفسیر کر رہے ہیں. اس ٹائم تک بھی اگر ہم نفس مطمئنہ کو نہیں پائے تو پھر یہ فکر کا لمحہ ہے. آج بھی اگر ہمیں اللہ کے راستے میں دو باتیں سننے کو مل جائے اور ہم بے چین ہو جاتے ہیں، آج بھی اگر ہمیں اللہ کے راستے میں کچھ تھکنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی کیا مصیبت ہے، نعوذ باللہ. تو پھر اس نفس مطمئنہ کا سفر پھر بہت دور ہے. اس سفر کو طے کرنے کے لیے اللہ سے اچھی والی محبت چاہیے، اس کے ذکر کے ساتھ جو اطمینان ملتا ہے نا ویسا ذکر الہی چاہیے جو آپ کو کام ڈاؤن کر دیتا ہے، سکون میں لے آتا ہے. پھر جب ہم ایسی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو اختتام بھی اتنا ہی اچھا ہوگا. اور یہ ریوارڈ آپ دیکھیں اختتام پر ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے انسان مرے گا، یہ کتنے خوبصورت کامنٹس ہیں آپ سوچیں. اور ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ آف آخرہ میں یہ کامنٹس اس نفس مطمئنہ کو سنائے جائیں گے. ایک ہی دفعہ اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھاتے اور کہہ دیتے تو کافی ہوتا. ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ پر آپ دیکھیں، میں نے آپ کو بہت سارے اسٹیپس بتائے کہ کہاں کہاں یہ جملے کہے جائیں گے اس سے. یعنی اس کو ہر اسٹیپ پر اطمینان دیا جائے گا، سکون دیا جائے گا، ریلیکس کیا جائے گا، کیونکہ وہ اتنا ہاربل ڈے ہوگا جو جہنم سامنے دکھائی جائے گی. قیامت کے دن اس طرح سے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہوگی، انبیاء کھڑے ہوں گے، شہادتیں اٹھائی جا رہی ہوں گی. کتنا ہولناک دن ہوگا. اس ہولناک دن میں کتنا کمفرٹیبل کیا جائے گا مومن کو کہ تم ریلیکس رہو، تم تو فرما بردار تھے، کیوں ٹینشن میں ہو. کتنی زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی محسوس ہو رہی ہے ان آیتوں میں.
ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، بڑا پیارا دل ہے اس کے پاس الحمدللہ. لیکن اللہ محبت کرے بندے سے تو بہت ہی خوبصورت بات ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار پتہ چل رہا ہے کہ ایک مومن جو ساری ٹینشنیں اٹھا کے آ گیا نا دنیا سے، اب اس کو ریلیکس کس طرح سے کرنا، کتنا زیادہ اس کو ضرورت ہے ان کمفرٹیبل سینٹنسز کی، ان جملوں کی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، شاید میرا بیان ناکافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. اور یہ جو پیار بھرے جملے اللہ تعالیٰ کے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اللہ کے پاس چل، اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، اور اکیلے نہیں رہنا تجھے. فادخلی فی عبادی، تیرے ساتھ اور بھی تیرے جیسے لوگ ہیں جن کے ساتھ تو دنیا میں بھی رہنا پسند کرتا تھا، آج انجام بھی اتنی خوبصورت لوگوں کے ساتھ ہے. تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت ساتھ دنیا میں مل جاتا ہے، وہ لمحے کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں، ان لمحوں کو ہم یاد کر کے بھی پورا دن گزار لیتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں اس کو کہ صالحین میں جو ہائی لیول صالحین ہیں وہ انبیاء ہیں. دل کرتا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا، کھانے پینے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا دل کرتا ہے. تو اگر ایسی پیور زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ملیں گے. حضرت ابراہیم کو دیکھنے کا دل کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست کہتے ہیں. حضرت موسیٰ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے جو کلیم اللہ ہیں. حضرت عیسیٰ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے جو روح اللہ ہیں. سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پھر شہداء جو کہ اتنے نیک کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستوں میں قربان کر دی. انسان کو جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں اس نے قربان کر دی، ان کا ساتھ ملے گا. صدیقین جو قول اور فعل دونوں سے سچے رہے، ان کا ساتھ ملے گا. میں نے آپ کے سامنے جو ابھی سورہ نساء کی آیت پڑھی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ایسے لوگوں کا ساتھ ملے گا. تو آپ سوچیں، ایک تو جنت اتنی خوبصورت جگہ، پھر ساتھ اتنا خوبصورت، یعنی سونے پر سہاگا. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے پاس والا گھر عطا فرمائے. تو یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ الفجر کی تفسیر مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین.